بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، ہمارا جو سلسلہ چلا تھا ترکیب کا، اسی کا ادامہ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے درس میں لا یذوقون پر میں آیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑی سی ادبی لحاظ سے ترکیب آپ کے حوالے اور وضاحت پیش کروں گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ للتاغینہ جو ہے یہ متعلق ہے مرصاد کے، یا دوسرا احتمال کانات کے۔ معابن جو ہے وہ پھر اگر تاغین کو ہم متعلق مانتے ہیں کانا کے، ٹھیک ہے، کانت مرصادہ، یہ جو عبارت میں آیا انا جہنم کانت مرصادہ، اسی متعلق مانتے ہیں للتاغین کو، تو معابن خبر دوم ہے، ٹھیک ہے۔ لابسینہ عرض کیا کہ حال ہے تاغین کے لیے، فیہ متعلق ہے لابسین کے۔ احقابن کی وضاحت پوری نہیں کر پایا تھا، میں نے عرض کیا کہ جمع ہے یہ حقب یا حقب کی، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی جو ہیں وہ زمانے کے ہوتے ہیں، اور یہ ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی مفعول فی ہو جائے گا پھر یہ، اگر ایسی بات ہے تو ظرف زمان ہے متعلق، اور ظرف متعلق چاہتا ہے، تو یہ کس کے متعلق ہوا؟ لابسینہ کے متعلق ہوا، ٹھیک ہے۔ لا میں نے عرض کی لا نافیہ ہے، اور دوسرا والا جو ہے وہ بھی کیا نام ہے زائدہ ہے، لیکن تکرار کے لیے آیا، تکرار در نفی، جس معنی کو لا پہلا والا پہنچا رہا ہے اور اسی معنی کو مزید قوت عطا کر رہا ہے دوسرا والا لا۔ اور لابسین فیہا، اس کے بعد پھر کون سا جملہ تھا کہ لابسین فیہا احقابن، پھر دوبارہ ایک اور جار مجرور آیا فیہا لا یذوقون کے بعد، تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ متعلق مانیں گے یذوقون کے، ٹھیک ہے۔ فیہا متعلق ہے یذوقون کے، اور شرابن جو ہے وہ عطف ہوا ہے واو کے ذریعے سے بردن پر، تو جو بردن کا اعراب ہے وہی اس کا بھی اعراب ہے، بردن منصوب ہے، ٹھیک ہے، یذوقون کا مفعول ہونے کی وجہ سے شرابن کا بھی وہی حال ہے، وہی منصوب ہے۔ اور اللہ حرف استثناء ہے، جمیعاً بدل ہے شراب کا، ٹھیک ہے، اللہ حرف استثناء ہے، اور جمیعاً جو آیا ہے یہاں پر جمیعاً و غساقہ، جمیعاً جو ہے وہ شراب کا بدل ہے، تو جو شراب کا اعراب ہے وہی اعراب اس کا بھی منصوب، اور غساقن کا بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے، جب واو نے عطف کر دیا تو جو شرابن کا اعراب ہے وہی غساقن کا اعراب ہوگا۔ یعنی ان لوگوں کو جہنم میں، جو جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم میں جب جائیں گے تو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، وہی حمیم و غساق ملے گا، یعنی کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور بدن سے بہتی ہوئی پیپ، علیاذ باللہ، اس طرح کی چیزیں ان کے لیے کھانے اور پانی کی شکل میں ہوں گی۔ جزا کی بات آتی ہے، اب یہاں تک کی ترکیب تو ہو گئی، یہ سب ایک دوسرے پہ عطف کرتے چلے جائیے گا۔ واو نے غساقن کو عطف کیا، اس لیے منصوب ہے کیونکہ حمیمن پر عطف ہے، حمیمن جو ہے بدل ہے شرابن کا، تو جب شرابن منصوب ہے تو حمیمن منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ تو حرف استثناء تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ البتہ میں یہ انڈر بریکٹ ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کے مابعد کا اعراب ما قبل کی مناسبت سے ہوتا ہے، تو ما قبل شرابن ہے اور شرابن کا بدل حمیمن بن رہا ہے، تو اس وجہ سے جو شرابن کا اعراب ہے وہی اللہ کا کے مابعد کا یعنی مستثنیٰ کا اعراب ہوگا۔ اس کی تفصیل پھر کسی اور درس میں الگ سے پیش کروں گا، اچھا خاصا وقت چاہیے اللہ یعنی مستثنیٰ باللہ کے اعراب کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جب کلام موجب میں ہو تب کیا اعراب ہوگا، کلام منفی میں ہو تب کیا اعراب ہوگا، تمام چیزیں فی الحال اس کو ذہن میں رکھیے گا یہاں پر کہ حمیمن بدل ہے شرابن کا۔ اب ولا نے چونکہ عطف کیا شرابن کو فردن پر، تو فردن کا جو اعراب تھا وہی شرابن کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بردن جو ہے وہ مفعول ہے یذوقون کا، ٹھیک، تو اس لیے منصوب ہے۔ فیہا بھی متعلق یذوقون کے ہے، تو یذوقون جو ہے لا یذوقون، یہ اس کے سب متعلقات ہیں جو اس کے بعد آئے ہیں غساقن تک، ٹھیک ہے۔ لا یذوقون کا جو محلن اعراب ہے وہ منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حال بنے گا لابسینہ میں پائی جانے والی
ضمیر کے لیے. اب یہ یذوقونا اپنے متعلق اور مفعول اور دیگر متعلقات سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے حال واقع ہوگا. کس کے لیے؟ لابسینہ میں پائے جانے والے فاعل کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں تو جزاؤں وفاقہ کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. میں تھوڑا رک کر کے عرض کر رہا ہوں, لگاتار تسلسل سے باتیں کر رہا ہوں تاکہ تجزیہ و ترکیب ہے, یہ سمجھنے والا درس ہے, اس کو سمجھنے میں آسانی رہے. یہ لیکچر کے طریقے سے, تقریر کے طریقے سے آپ کی خدمت پیش نہیں کرنا ہے. کئی بار اسی وجہ سے میں پلٹ کے آتا ہوں اور تکرار کرتا ہوں بعض کلمات کی کہ کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے, تاکہ آپ جب تجزیہ و ترکیب کریں تو آپ کو پوری ترکیب کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو. ان جہنم کانت مرصادا محل اعراب نہیں, کیونکہ یہ جملہ مستانفہ ہے. کانت مرصادا میں نے عرض کیا, پھر دہرا رہا ہوں, یہ محل مرفوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر ہے ان کی. لا یذوقون محل منصوب ہے. کیوں منصوب ہے محل؟ کیونکہ حال ہے. ٹھیک ہے, ضمیر لابسینہ کے لیے, اور حال جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. جا زید راکبن یا یرکبو, دونوں منصوب ہیں, راکبن لفظاً اور یرکبو محلاً. اس کے بعد لام کے بارے میں نے عرض کیا, لام جو وہ لائے نافیہ ہے. واو جو ہے بیچ میں جو آ رہا ہے بعد میں, وہ عاطفہ ہے. ولا شرابن عاطفہ ہے. دونوں جگہوں پر, دو جگہ پر واو آیا ہے, دونوں صورتوں میں جو ہے. ٹھیک ہے, یہ واو کون سا واو ہے؟ یہ عاطفہ ہے. ولا شرابن میں بھی اور وغساکن میں بھی, یہ دونوں واو جو کیا ہے؟ عاطفہ ہے. بے آیاتنا متعلق کس کے؟ کذبوا کے. بالکل آسان ہے یہ. کذابن پہ توجہ کیجیے گا. کذابن جو ہے وہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے, منصوب ہے. مفعول مطلق منصوب. وکذبوا بآیاتنا کذابا مفعول مطلق. کل کیا ہے؟ وکل شیء احصیناہ کتابا. ہم نے ہر چیز کو مکتوب شکل میں جمع کر دیا ہے, احصا کر دیا ہے. کل کیا ہے؟ تو یہ عرض کروں گا, کل مفعول بہی ہے فعل محذوف کے لیے باب اشتغال کی بنیاد پر. باب اشتغال آپ نے پڑھ لیا ہے. زیدن ضربتو میں کیا ہے؟ زیدن مفعول مقدم ہے, ضربتو فعل و فاعل. زیدن ضربتہ میں کیا ہے؟ زید مبتدا, ضربتہ فعل و فاعل, فعل فاعل اور مفعول. زیدن ضربتو کی ترکیب آسان, زیدن مفعول مقدم, ضربتہ فعل و فاعل. زیدن ضربتہ کی ترکیب آسان کہ زیدن مبتدا, ضربتہ خبر. آتا ہے زیدن ضربتہ, جب زیدن ضربتہ ہو تب بھی مسئلہ نہیں, زیدن ضربتہ ضمیر کے ساتھ تب بھی مسئلہ نہیں. اگر زیدن ضربتہ ہے تب مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں یہ باب اشتغال میں ہے. مطلب کیا ہوا کہ ضربتہ میں جو ہو ہے اس نے ضربتو کے عمل کو اپنی طرف مشغول کر لیا. تو اب جو پہلے ضربتن آیا تھا وہ بغیر عامل کے رہ گیا, کیونکہ ضربتو مشغول ہو گیا ہو کی طرف, ہو مفعول ہو گیا ضربتو کا. تو زیدن کس کا مفعول ہے؟ کہتے ہیں کہ زیدن سے پہلے ایک ضربتو پوشیدہ ہے, مقدر ہے, جس کی تفسیر کر رہا ہے یہ ذکر ہوا والا ضربتو. ٹھیک ہے, تو ایسے ہو جاتا ہے ضربتو زیدن ضربتہ. چونکہ یہ مفسر ہے ضربتہ, لہذا اس مفسر کا ذکر کرنا منع ہے, وہ محذوف ہی رہے گا. وہ چیز یہاں پر آ جائے, دیکھیے گا آپ. تو یہاں پر کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, باب اشتغال ہے کہ کلّا جو منصوب ہے احسینہ کے احسینہ ایک محذوف اس سے اس کا منصوب ہے, یعنی احسینہ کل شیء احسیناہ. اس کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ اس کا مفسر یہاں احسیناہ پر ذکر ہے, لہذا مفسر کو حذف کرنا ضروری ہے. کل مفعول ہے, مفعول بہی ہے فعل محذوف کے لیے برسبیل اشتغال, باب اشتغال. اے احسینہ کل شیء. ٹھیک ہے. کتابن کیا؟ کتابن مفعول مطلق ہے, نائب عن المصدر. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی مصدر کا نائب بن کر کے کلمہ آتا ہے اور اسی کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے, یا صفت مفعول مطلق بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
کتابن، یعنی گویا اس طریقے سے ہے کل شیء احصیناہ احصاءً کتابان، ایسا احصا کہ جو مکتوب ہے، ایسا جمع کرنا اکٹھا کرنا کہ جو لکھا ہوا ہے، احصاءً کتابان، ٹھیک ہے. یا احصینہ کو آپ تعویل کریں گے اور کہیں کل شیء کتبتہ یا کتبناہ کتابن، ایسے تو مفعول مطلق ہے بہرحال، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو دقیق کہنا ہو تو نائب از مفعول مطلق کہہ دیجئے کہ احسان کا نائب ہے یہ کتابن. وہ جملہ اور یہ جملے کو کیا کہہ رہا ہے، یہ جو جملے آ رہے ہیں انہم کانو والا جو جملہ ہے الاخری، یہ اس کا محل اعراب نہیں ہے، جملہ تعلیلیہ ہے. اس کے بارے میں کچھ آگے یاد رہا تو عرض کروں گا تفصیل اس کی. خلاصہ بھی ذہن میں رکھیے کہ محل اعراب نہیں ہے، یہ جملہ تعلیلیہ ہے. انہم تعلیل بیان کی جا رہی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ ایسے تھے اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا. اور دوسرا والا جملہ جو ہے دو آیا ہے نا، ایک تو یہ آیا انہم کانو لا یرجون حسابا، ان کو یہ سب چیزیں اس لیے دی گئیں کیونکہ قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ سزائیں دی گئیں. اور اس کے بعد دوسرا جملہ جو دو جملہ ہے، خود کانو، یعنی انہم والا جملہ بھی دو جملے پر مشتمل ہے. ایک اس کے اندر کانو لا یرجون حسابا ہے جو خبر ہے انہ کی، اور پورا ایک انہم لا یرجون، تو انہم سے لے کر کے حسابا تک پورا جملہ جو ہے وہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے، لیکن کانو جو ہے وہ محل اعراب رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انہ کی خبر ہے، لہذا مرفوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور لا یرجونا جو جملہ آیا ہے اس میں ایک جملہ اور بھی ہے، لا یرجونا، تین جملے چھپے ہوئے نا. لا یرجونا یہ جو جملہ ہے یہ محلاً منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے خبر کانا ہے. خود کانا خبر ہے انہ کی تو مرفوع، لیکن کانا کی جو خبر ہے لا یرجونا یہ منصوب ہے محلاً. اور کذبو یہ محل رفع میں ہے کیونکہ کانو کے اوپر عطف ہوا ہے. ان لوگوں کی یہ لوگ جو ہیں قیامت کے پر یقین نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو چھٹلاتے تھے، وَكَذَّبُوا اور چھٹلاتے تھے، محل مرفوع ہے. اور جملہ احصینا کل شیء جو ہے یہ کیا ہے، اس کا محل اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ عطف ہوا ہے استئنافیہ کے اوپر. جب جملہ استئنافیہ پہ عطف ہو جائے تو اس کا محل اعراب نہیں ہوتا، چونکہ جملہ مستأنفہ کا بھی محل اعراب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ان جہنم کانت مرصادا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان جہنم کانت مرصادا مستأنفہ ہے، وکل شیء احصیناہ کتابا. یہ جتنی باتیں ابھی تک ہم نے بیان کی بیچ میں نا، یہ سب ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے. تو یہ جو عطف ہو رہا ہے جملہ مستأنفہ پہ عطف ہو رہا ہے کل شیء والا، تو جب مستأنفہ کا اعراب نہیں ہے محلہ تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے. اور دوسرا والا جو یہ ہے احصیناہ ہو، اس کا کیا ہے، دو ہو گیا یہاں پر. احصیناہ میں نے کیا، ایک مفسر ہے ایک مفسر ہے. یعنی عبارت اس طریقے سے ہے کہ احصینا کل شیء احصیناہ، ایسے ہے، اسی لیے انہوں نے پہلے والے کو احصینا لکھا ہے. احصینا سے لے کے آخر تک چونکہ عطف ہوا ہے مستأنفہ پر، لہٰذا محل اعراب نہیں لکھتا. لیکن خود دوسرا والا جو احصیناہ ہے اس کا بھی محل اعراب نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ عطف کو مستأنفہ پر، بلکہ اس لیے اس کا محل اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ جملہ مفسرہ کا محل اعراب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور فا جو ہے رابطہ ہے جواب کے لیے، شرط مقدر کے لیے. اب وہ شرط مقدر کیا ہے اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین.